آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ ترووننتاپورم میں منعقدہ ماترو بھومی انٹرنیشنل فیسٹیول میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی شرکت۔ جنوبی ہند کی ریاستیں بہتر طریقے سے ویلفیئر پروگرامز کو روب عمل لا رہی ہیں، وزیر اعلیٰ نے کیا دعویٰ۔ تکنیکی وجوہات کے باعث راشن کارڈز اور درخواستوں کے ادخال کے عمل کو روکا گیا ہے، درمیانی افراد سے رجوع نہ کریں، محکمہ سول سپلائی نے کی وضاحت۔ شمس آباد آؤٹر رنگ روڈ پر نوجوانوں کی موٹر کاروں کے ذریعے خطرناک کرتب بازی، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، کارروائی کرنے پولیس پر دباؤ۔ اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے تحت فنڈز کی اجرائی میں کانگریس حکومت ناکام، BRS MLC کے کویتا نے کی شدید تنقید۔ وجے نگر ضلع آندھرا پردیش میں حیرت انگیز واقعہ، خاتون کو کاٹنے کے بعد سانپ مردہ پایا گیا۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر تلنگانہ ریونت ریڈی نے ترووننتپورم میں منعقدہ ماترو بھومی انٹرنیشنل فیسٹیول آف لیٹرز میں شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنوبی ہند کی ریاستیں مؤثر طریقے سے فلاحی اسکیمات کو روب عمل لا سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ ملیالی نیوز پیپر ماترو بھومی کی جانب سے ترووننتپورم کیرلا میں اس فیسٹیول کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ایڈیٹر منوج کے داس نے خیر مقدم کیا اور وزیر اعلیٰ سے اس موقع پر انہوں نے تفصیلی انٹرویو بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ نے زور دیا کہ کرناٹک سمیت جنوبی ہند کی ریاستیں مؤثر طور پر اپنی عوام کی بھلائی کے لیے اسکیمات کو روب عمل لا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ نے بیرونی سرمایہ کاری میں ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے اور ڈیووس میں منعقدہ ورلڈ اکنامک فورم کی کانفرنس کے دوران تقریباً 1,82,00,000 کی سرمایہ کاری حاصل کی ہے۔ سی پورٹ in Andhra Pradesh with a dedicated road and railway link. We are expanding our metro rail, which was not done in 10 years, to over more than 100 kilometers. Telangana rising is possible only if we do Hyderabad rising. Growth will happen first in cities. For me, Hyderabad rising means it should become the fastest city, cleanest city, greenest city, bluest city, safest city, and opportunity city. We are going to build a regional ring road that is called RRR and a regional ring railway which will be 360 kilometers. We will connect the RRR and ORR the radial roads with the radial roads. We recently released energy policy. We removed all taxes on EVs. We are number one state in India in EV sales. We are passing out 3,000 RTC buses running on diesel and changing them to EVs. The area between ORR and RRR is semi-urban. Here I want to build manufacturing zone. This will be my answer to the world, our China plus one strategy. راشن کارڈ کی اپلیکیشنز کو فوری طور پر روکنے کے سلسلے میں ریاستی الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا اور سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں خبریں گشت کر رہی تھیں۔ تاہم ریاستی الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ اس نے ایسے کوئی احکام جاری نہیں کیے ہیں۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔
الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں نئے راشن کارڈز کے لیے درخواستوں کی وصولی کو فوری طور پر روکنے سے متعلق مختلف چینلز اور اخبارات کی جانب سے فراہم کی جانے والی اطلاعات کو غلط قرار دیا ہے اور واضح کیا کہ ریاست میں نافذ MLC انتخابات کے ضابطۂ اخلاق کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے ایسی کوئی ہدایات جاری نہیں کی ہے۔ گزشتہ روز حکومت نے اعلان کیا تھا کہ نئے راشن کارڈز کے اہل افراد کل یعنی ہفتے سے می سیوا مراکز کے ذریعے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ رکن خانساز کونسل BRS کلوا کنتلا کویتا نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ امبیڈکر اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے تحت فنڈز کی عدم اجرائی کے باعث غریب طلباء بیرون ممالک میں حصول تعلیم سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فیس باز ادائیگی، فیس ری امبرسمنٹ کے فنڈز کی بھی عدم اجرائی کے ذریعے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کہ کویتا نے تلنگانہ کے بیرون ممالک میں زیر تعلیم طلباء سے زوم ایپ کے ذریعے گفتگو کی۔ تلنگانہ کے طلباء امبیڈکر اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے تحت بیرونی ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آن لائن اجلاس میں تقریباً 200 طلباء نے شرکت کی۔ کہ کویتا نے کہا کہ BRS دور حکومت میں KCR نے غریب طلباء کو بیرونی ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کا موقع فراہم کرنے کے لیے اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کو متعارف کروایا تھا، تاہم موجودہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس اسکیم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیرون ممالک میں غریب طلباء کا مستقبل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ ریاستی حکومت عوام پر اضافی مالی بوجھ عائد کیے بغیر سرکاری خزانے کی زیادہ سے زیادہ آمدنی بڑھانے کے لیے اپنی ساری توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے پہلے ہی کابینی سب کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے مختلف محکمہ جات کے پرنسپل سیکرٹریز کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو کئی مرتبہ اجلاس طلب کرتے ہوئے آئندہ مالیاتی سال 2025-26 کی شرح نمود کا تخمینہ فوری طور پر فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرکاری مشنری کی غفلت اور لاپرواہی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زندگی میں آسرا پنشن کے لیے درخواستیں دینے والے افراد کو مرنے کے بعد پنشن منظور ہوا، جس سے متاثرہ خاندان حیرت زدہ ہو گئے۔ کاپرا سرکل میں 2022 میں آسرا پنشن کے لیے اہل افراد نے درخواستیں داخل کی۔ ان میں 151 افراد کو پنشن منظور ہوا، جبکہ سرکل حکام نے فہرست بھی جاری کی۔ اس فہرست میں ایسے 82 افراد ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ سرکاری مشنری کی سست روی کارروائی میں غفلت اور لاپرواہی پر عوام برہم اور ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ زندگی میں پنشن درخواستیں دی گئی تھی، مگر متعلقہ حکام نے درخواستوں کی یکسوئی کے لیے 3 سال لگا دیے۔ پنشن کا انتظار کرتے 32 افراد کو موت ہو گئی۔ اب انہیں پنشن منظور کرنا مستحق افراد سے ناانصافی کے برابر ہے۔ حکام کی غفلت اور لاپرواہی پر عوام برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ضلع وجے نگرم آندھرا پردیش میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، جس کے دوران ایک زہریلے سانپ نے خاتون کو ڈسا، جس کے بعد وہ مردہ پایا گیا۔ اور اس خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ ریاست آندھرا پردیش کے وجے نگرم ضلع میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ایس کوٹا منڈل کے لنگم پیٹ گاؤں کی نندنی پلی ستیوتی رات اپنے گھر کے قریب جھاڑیوں میں گئی ہوئی تھی کہ اچانک ایک سانپ نے اسے ڈس لیا۔ خوف کے مارے ستیوتی نے بلند آواز میں چیخ ماری، جس سے اس کے ارکان خاندان فوراً پہنچ گئے اور ستیوتی کو فوری طور پر مقامی سرکاری ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا اور اس کی جان بچا لی۔
اس کے شوہر سنیاسیا اور دیگر مقامی افراد موقع پر پہنچے تاکہ اس سانپ کو پکڑ سکے جس نے ستیوتی کو کاٹا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ سانپ مردہ پڑا تھا۔ اس بات کی اطلاع ڈاکٹروں کو دی گئی جنہوں نے اس عجیب و غریب واقعے پر رد عمل میں کہا کہ میڈیکل سائنس میں ایسا کبھی نہیں سنا گیا کہ کوئی سانپ انسان کو کاٹنے کے بعد خود ہی مر جائے۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ سانپ شاید پہلے سے ہی بیمار تھا یا پھر ستیوتی کے خوف کے عالم میں پیروں سے روننے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہوگی۔ تاہم گاؤں والوں کے لوگ اس واقعے پر مختلف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اور یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ سانپ ستیوتی کو کاٹنے سے ہی مر چکا ہے۔ دہلی اسمبلی میں جیت کے بعد مختلف ریاستوں میں بی جے پی جیت کا جشن منا رہی ہے۔ حیدرآباد میں واقع بی جے پی کے دفتر میں بھی دہلی اسمبلی انتخابات کی جیت کا جشن منایا گیا۔ پارٹی کارکنان ڈھول تاشے پر جیت کا جشن مناتے ہوئے ناچتے گاتے اور آتش بازی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ دہلی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت پر تلنگانہ بی جے پی لیڈران نے بھی جشن منایا۔ تلنگانہ کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کا کہنا ہے کہ تقریباً 27 سال بعد دہلی میں بی جے پی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ انہوں نے تلنگانہ کی جانب سے اس جیت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ देश के राजधानी दिल्ली प्रदेश में लगभग 27 इयर्स के बाद आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का जनता दिल्ली विधानसभा में भी बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। लगातार एमपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता समर्थन करते थे। आज विधानसभा में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी को आशीर्वाद दिया है और दिल्ली डबल इंजन सरकार आने के कारण दिल्ली मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भी दिल्ली विकास होगा। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार भी अभी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिल्ली में मिलेगा, झूठा बातों का मुक्त सरकार दिल्ली में मिलेगा, विकास युक्त सरकार दिल्ली में मिलेगा, डबल इंजन सरकार दिल्ली में आएंगे और देश के गौरव बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज دہلی اسمبلی کے نتائج پر تلنگانہ سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن نے بھی رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی جیت ہے، لوگ آج بھی بی جے پی کے لیے پرجوش ہیں۔ تلنگانہ میں بھی عوام بدعنوان کانگریس حکومت کو اکھاڑ پھینکے گی اور تلنگانہ میں جلد ہی کمل کھلے گا۔ محکمہ سول سپلائز نے راشن کارڈز کے امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ وہ درمیانی افراد سے رجوع نہ کریں اور نہ ہی راشن کارڈ کے حصول کے لیے کسی کو رقم دی جائے۔ محکمہ سول سپلائز نے کہا ہے کہ تکنیکی وجوہات کے باعث راشن کارڈز کی درخواست کے ادخال کے عمل کو روک دیا گیا ہے، تاہم اس ضمن میں کسی بھی تازہ اطلاع کو میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا جائے گا۔ حکام نے عوام سے راشن کارڈز کے نام پر درمیانی افراد یا می سیوا سینٹر کے عملے کو زائد رقم نہ دینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پورٹل کی بحالی کے لیے 1 ہفتہ کا وقت بھی لگ سکتا ہے اور مسئلے کے حل کے لیے محکمہ سول سپلائز کی ہنگامی کارروائی جاری ہے۔
آندھرا پردیش کے ضلع اننتپور میں ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ بیٹنگ ایپ میں رقم ہارنے کے بعد اس نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ اپنے اس انتہائی اقدام سے متعلق اس نے ایک نوٹ چھوڑا۔ لکھا ہے کہ اس نے جو رقم بیٹنگ ایپ میں لگائی تھی اس کے لیے وہ تنہا ذمہ دار ہے۔ مہلوک کشور کمار ایک پرائیویٹ ملازمت کے ساتھ ساتھ بنگلورو میں انجن آئل کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ کشور کی اہلیہ سنیتا YSR ضلع میں خاتون پولیس اہلکار کے طور پر خدمات انجام دیتی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ کشور کمار 3 دیگر افراد کے ساتھ مل کر کچھ عرصے سے کرکٹ بیٹنگ ایپ میں رقم لگا رہے تھے۔ کشور نے لکھا کہ رقم کی ادائیگی کے لیے اس پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں ہفتے کی صبح کچھ لوگ کشور کمار کے گھر پہنچے، انہوں نے رقم کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس درمیان کشور کا ان لوگوں سے جھگڑا ہو گیا اور جس کے بعد اس نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ اس نے اپنی شرٹ میں ایک نوٹ بھی چھوڑا ہے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے شمس آباد کی آؤٹر رنگ روڈ پر چند نوجوان اپنی کار کے ذریعے خطرناک کرتب بازی اور کار ریسنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا جب نوجوانوں نے تیز رفتار کاروں کے ساتھ خطرناک اسٹنٹس کیے۔ یہ پورا منظر وہاں لگے CCTV کیمروں میں قید ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ نوجوان بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے اپنی جان اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جبکہ کئی صارفین نے کہا کہ ایسے نوجوانوں پر فوری کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں کوئی بڑا حادثہ نہ ہو سکے۔ بعض لوگوں نے پولیس کو یہ بھی مشورہ دیا کہ ان حرکات کو نظر انداز نہ کیا جائے اور ان نوجوانوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کرے۔ حکام نے اس معاملے پر تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن عوامی دباؤ کے پیش نظر ممکن ہے کہ جلد ہی کارروائی کی جائے گی۔ کاٹے دن انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع پلاسٹک گودام میں آگ لگنے کا حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق میلاڑ دیوپلی پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے میں آنے والے کاٹے دن انڈسٹریل اسٹیٹ پلاسٹک کمپنی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فوری طور پر مقامی لوگوں نے پولیس اور فائر بریگیڈ کو مطلع کیا، جس کے بعد متعلقہ پولیس اور فائر بریگیڈ جائے وقوع پر پہنچا اور فائر انجن کی جانب سے آگ بجھانے کا کام کیا گیا۔ متعلقہ پولیس نے اس سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔
سینئر سیاستدان سلمان خورشید نے کہا ہے کہ ہم ناکام ضرور ہوئے ہیں لیکن ہم پر امید ہیں۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ملک کے حالات جلد ضرور بدلیں گے۔ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر اوورسیز ممبرز ریاض کی جانب سے ایک اجلاس ریاض شہر کی 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں سینئر سیاستدان اور IICC کے سربراہ سلمان خورشید اور کل ہند اتحاد المسلمین بہار یونٹ کے سربراہ اختر الایمان کو مہمانان کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ اجلاس کا مقصد ملک و ملت کے سلگتے مسائل پر گفتگو اور ان کے حل کی تلاش میں سر جوڑ کر بیٹھنا تھا۔ روبی نیوز کے نمائندے ابو سلمان کے مطابق مرشد کمال کے ابتدائی کلمات سے اجلاس کا آغاز ہوا، جبکہ اس سے قبل قرأت کلام پاک اور آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی پیش کی گئی۔ اس اجلاس سے خطاب کرنے والوں میں محمد زیغم خان کنوینر آل انڈیا اسٹیئرنگ کمیٹی کے علاوہ سلمان خورشید اور اختر الایمان شامل ہیں۔ اختر الاسلام نے اجلاس کی کارروائی چلائی۔ اس موقع پر زیج پرنٹرز کی ویب سائٹ تجربہ ہاؤس کا افتتاح بھی عمل میں آیا۔ سلمان خورشید نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کے حالات جلد بدلیں گے، ہم ناکام ہیں لیکن نا امید نہیں ہیں۔ اختر الایمان نے IICC کو مسلمانوں کے مسائل کے حل کا ایک مرکز بنانے پر زور دیا۔ اس اجلاس کو منعقد کرنے میں غضنفر علی خان، ڈاکٹر ندیم ترین اور رفقا نے اہم رول ادا کیا۔ عبداللہ صدیقی کے ہدیہ تشکر پر اجلاس کا اختتام عمل میں آیا۔ دکن NRI's سوشل ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے ماہانہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاوازی جاریہ ماہ کیے جانے والے فلاحی کاموں کو منظوری بھی دی گئی۔ دکن NRI سوشل ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی ماہانہ میٹنگ کا انعقاد چیئرمین انجینئر سید عبدالقدیر خالد کی قیامگاہ واقع سعید آباد میں کیا گیا۔ اس میٹنگ کی صدارت چیئرمین ٹرسٹ نے کی، جبکہ وائس چیئرمین سید کلیم نے اجلاس کی نگرانی کی۔ میٹنگ کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوا، جبکہ چیئرمین سید عبدالقدیر خالد نے ماہانہ رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ جاریہ سال رمضان سے قبل ٹرسٹ کی جانب سے 700 رمضان فوڈ پیکس کی تقسیم کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس میں جدہ چیپٹر کی جانب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سال 2023-2024 میں کیے گئے فلاحی کاموں کی رپورٹ بھی پیش کی اور بتایا کہ سال 2025 میں فلاحی کاموں اور سوشل ورک میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بعد میڈیا کو انہوں نے اس سلسلے میں تفصیل بھی بتائی۔ اس میٹنگ میں حصہ لینے والے ٹرسٹ کے اہم اراکین میں عاشق علی، نواب معظم علی خان، معیز عالم، عبدالعزیز، محمود حسین مہاجر، اسد اللہ خان، انور خان، محبوب علی خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ریگولر ممبر کے طور پر تمام میٹنگز اٹینڈ کرنے والے اسد اللہ خان کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔
एनुअल रिपोर्ट है हमारे ट्रस्ट की तरफ से जो हमने कारनामे किए हैं लास्ट ईयर। वो मंथली राशन जो है हम लोग कंपैरेटिवली 2023 एंड 2024 2023 में राशन पैक दिए 113 मंथली राशन पैक और 2024 में 95 राशन पैक। इंशाल्लाह हमारा विजन है 2025 के लिए 104 राशन पैक्स। और मेडिकल सेक्टर में 2 केस किए हम और 24 में 7 केस किए। इंशाल्लाह आपकी हमारा प्रपोजल है यानी विजन है 7 केसेस। एजुकेशन सेक्टर में स्पॉन्सर्ड 7 स्टूडेंट 23 in education. Now we have sponsored in 24 19 students. It's a huge amount. 20 स्टूडेंट का जो हमारा विजन है 2025 में। सोशल सेक्टर में हम 2 केसेस किए ओल्ड एज होम एंड इन मस्जिद खुबा। 2 केसेस अभी जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का भी प्रोग्राम है 2025 का। ब्लैंकेट ड्राइव 2023 में 375 किए थे हम और 2024 में 350। अल्हम्दुलिल्लाह अब के जो है हम 2650 किए 24 में और अब के प्रोग्राम है 750 का इंशाल्लाह। रमज़ान फूड पैकेज 2023 में 427 किए थे और 2024 में 515। 88 RFP जो हम प्लस में गए थे ओवर टारगेट। इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम है 25 में 600 प्लस हमारे रमज़ान फूड पैकेजेस देंगे इंशाल्लाह। और रमज़ान ईद गिफ्ट करके हम बनाते हैं पैकेजेस जो कि लेफ़्ट ओवर मनी होते हैं रमज़ान फूड पैकेज में से। लास्ट ईयर आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तिरुवनंतपुरम में मुनक़िदा मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की शिरकत। जनूबी हिंद की रियासतें बेहतर तरीके से वेलफेयर प्रोग्राम्स को रूबे अमल ला रही हैं, वज़ीर आला ने किया दावा। तकनीकी वजूहात के बाद राशन कार्ड्स और दरख्वास्तों के अदखाल के अमल को रोका गया है। दरमियानी अफराद से रुजू न करें, महकमे सिविल सप्लाई ने की वजाहत। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर नौजवानों की मोटर कारों के जरिए खतरनाक करतबबाजी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कार्रवाई करने पुलिस पर दबाव। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत फंड्स की इजराई में कांग्रेस हुकूमत नाकाम, BRS MLC के कविता ने की शदीद तनकीद। विजयनगर जिले आंध्र प्रदेश में हैरत अंगेज वाक़या, खातून को काटने के बाद सांप मुर्दा पाया गया। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। रूबी न्यूज़ को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.rubynews.in पर विज़िट कर सकते हैं या फिर फेसबुक और यूट्यूब पर रूबी न्यूज़ का मुशाहिदा भी किया जा सकता है। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।